ایک عظیم نبی کہ جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت متع تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کا لقب خنون ہے، یعنی مچھلی والا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس جاؤ، نینوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرنے جاؤ۔ وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہوئے نینوا، جو کہ عراق کے شمال میں واقع ہے، بس وہاں اپنے مبارک قدم لیے آ پہنچے۔ آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے اور ان کو سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن افسوس، وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے یہ فرمایا کہ عنقریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں، بس اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ بس کچھ ہی دن گزرے تو اس بستی میں ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا کہ جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ بس اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے قوم لوط کی طرح ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ یونس سچا تھا، یونس کا اللہ سچا تھا، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس گاؤں کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور کہنے لگے کہ اللہ کرے یونس واپس آ جائیں، ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، ہمیں محبت اور امن اور دین کا پیغام دے۔ اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ واپس کبھی اس گاؤں میں نہیں پلٹوں گا، کہ اتنی ہی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا کہ جو سامان کشتی میں ہے جلدی پھینکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کر ہی مر جائیں۔ کشتی کا سالار کہنے لگا کہ کشتی سے وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو پھینکتے ہیں کہ اس سے شاید کشتی سنبھل جائے۔ بس سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالار نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکل گیا تو اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بس سب کے سب نام تحریر کیے گئے، اور قرآن اندازی کر کے جب پہلا نام نکالا تو پہلا نام اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا نکلا۔ سب آپس میں دیکھتے رہے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو پانی میں کیوں پھینکے۔ پھر سے قرآن اندازی کی، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت یونس سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، یاد رکھنا کہ میرے نبی کو تیرے پیٹ میں تکلیف نہ آئے۔ بس اس مچھلی نے جلدی سے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ پہلے تو حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ میں شاید دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، ابھی میں یہی ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ حضرت یونس نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، لہٰذا بس وہ اللہ سے مدد مانگنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا میں وہ نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کرنا، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی تمام مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، لہٰذا اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار اللہ کے نبی یونس نے جب معافی مانگی تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کو اس کی محبوب چیز کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ بس پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ بس حضرت یونس کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف میرے نبی یونس کو رکھ آ، تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اگل کر خشکی پر رکھ دیا۔ تو اسی وقت کافی ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک پورا سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ بس آپ اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے قید سے تو نجات دیتی، اے میرے پروردگار میری حفاظت کرنا تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار اور بڑا درخت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس کو غذائیں پیش کرے، اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے، اور آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے۔ اللہ نے ہر ہلکت کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، جیسے سورج روشنی دینے اور گرمی دینے کے لیے، چاند سکون اور راحت کے لیے، زمین کو اناج اگانے کے لیے، ہواؤں کو زندگی کے لیے۔ بس ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس لیے منتخب کیا تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کر لیں۔ بس جیسے اللہ نے کسی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے، جیسے سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرق اور مغرب میں فرق پیدا کر کے کسی میں روشنی ڈالے اور کس چیز میں نہ، بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پر برسے اور منافق کے نہیں، ویسے ہی اللہ کے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لے کہ اس کی اصلاح کروں اور اس کی نہیں۔ کون اللہ کے کتنا قریب ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ کس کو دوزخ اور کس کو جنت ملنی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ پیغام دینے والے، تبلیغ دین دینے والے ایک مزدور کی طرح صرف اپنا کام انجام دیتے رہیں، وگرنہ ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام